قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ تعالی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال الحق سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال عز من قائل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ مالک الملک نے موت و حیات کا یہ سسٹم صرف اور صرف آزمائش کے لیے بنایا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ زندگی کے سفر میں انسان کو جہاں خوشیاں ملتی ہیں وہاں بہت سارے فتنوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان فتنوں اور آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ چیز ہے جس سے انسان کو انتہا درجے کی محبت ہوتی ہے، مال اور اولاد۔ ساری زندگی انسان مال کی خاطر اپنی جان کھپاتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک روپیہ بھی اپنے ساتھ قبر میں لے کے نہیں جاتا۔ ساری زندگی اپنی اولاد کو کھڑا کرنے کے لیے اور انہیں بنانے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگا دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قیامت کے دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کو نہ یہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ یہ دنیا کی زندگانی کی زینت تو ہے، فلاں کے پاس مال، فلاں کے پاس اولاد، والباقیات الصالحات خیر، لیکن وہ چیز جو باقی رہنے والی ہے وہ نیک اعمال ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو کبھی بھی مال کی وجہ سے اعمال صالحہ ترک نہیں کرنے چاہیے، اولاد کی وجہ سے اللہ کے تقرب کی راہوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس مال اور اس اولاد نے فائدہ نہیں دینا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری جگہ تو یہ بات بھی کہہ دی، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم،
تمہاری اولاد میں سے اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے دشمن بھی ہیں۔ انسان دنیا جہان کی دشمنی کو دیکھتا بھی ہے، مقابلہ بھی کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا دشمن جو انسان کا، جو اس کو شکست دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر جنگ جیتنے والا ہارتا ہے تو اپنی بیوی کی دشمنی پہ ہارتا ہے، اپنی اولاد کی دشمنی پہ ہارتا ہے۔ اور کسی نے جو کہا سچ کہا، انسان گھر سے ہی جیتا ہے اور گھر سے ہی ہارتا ہے۔ لیکن مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی رہنمائی کی ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو رب کے لیے وقف کیا ہو، وہ اس شکست کو بھی، اس ہار کو بھی فوز و فلاح اور کامیابی کا لبادہ اڑاتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں اختصار کے ساتھ صرف 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو بھی فتنہ کہہ دیا، اولاد کو بھی فتنہ کہہ دیا۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ اگر یہی چیزیں فتنہ ہیں تو باقی کیا بچا؟ کیسے مال فتنہ بنتا ہے؟ مال سے تو انسان حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، کسی کی خدمت کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے۔ یہ فتنہ کیسے بن جاتا ہے؟ اور دوسری بات، اولاد سے تو انسان کی رعنائیاں بنتی ہیں، اور اولاد سے ہی تو انسان کی رونقیں دوبالا ہوتی ہیں، اولاد سے ہی تو انسان کی خوشیاں دوبالا ہوتی ہیں، اولاد ہی تو ہے جو انسان کے دست و بازو بنتی ہے، اولاد ہی تو ہے جو انسان کے درجات کی بلندی کا باعث بن سکتی ہے، اور اولاد ہی تو ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی بخشش کی دعائیں کر سکتی ہے۔ یہ اولاد کیسے فتنہ بن گئی؟ کس قدر انسان، تیسرا نقطہ، کوشش کرتا ہے، کس قدر اس بات پہ توجہ رکھتا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے۔ نوجوان کتنی مدت تک انتظار میں بیٹھتے ہیں کوئی اچھا رشتہ ملے، کس خوشی کے ساتھ، کس اہتمام کے ساتھ بیوی کو لے کے آتا ہے۔ اس سے تو گھر آباد ہوتے ہیں۔ بیوی ہو تو اس سے تو انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اگر انسان شادی شدہ ہے، اس وجہ سے تو انسان حرام کی طرف نہیں جاتا، اس سے ہی تو خاندان بنتے ہیں۔ یہ دشمن کیسے ہو گئی؟ اور اولاد کو بھی دشمن کیسے بنا دیا گیا؟ تو آئیے ان 3 نکات کو ترتیب کے ساتھ سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اولاد کو اور مال کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ البلیہ التي تظہر الامور الباطنہ، ایسی آزمائش جس سے انسان کا باطن ظاہر ہو جائے۔ بڑے اچھے لوگ نظر آتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، جب آزمائش آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط۔ اور انسان کے ایمان کی پیمائش یا خوشی پہ ہوتی ہے یا غمی پہ ہوتی ہے۔ بڑی بڑی باتیں کرنے والے جب خوشی کا موقع شادی کا آتا ہے تو بیٹیاں بھی رقص کر رہی ہوتی ہیں اور بیٹے بھی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں،
اور یہی شخص کہہ رہا ہوتا ہے بس بچے ہیں کیا کہیں، پیمائش ہے کہ اس آزمائش کی خوشی، یہ خوشی کی جو آزمائش اس کو پہنچی ہے اس پہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ بہت بڑے قداور جسم والے لوگ بھی ہوتے ہیں، غم آتا نہیں، طرح طرح کی باتیں اللہ کے بارے میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ موت کا فرشتے کو یہی گھر یاد آیا۔ آزمائش سے انسان کی پیمائش ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور غمی دونوں صورتوں میں اپنا ایک عمل چھوڑ کے گئے ہیں۔ كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله، آپ کو جب بھی خوشی ملتی ہے آپ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کیونکہ خوشیاں تو اس نے دی ہیں۔ وكان اذا حزبه امر صلى، جب کوئی غم آتا تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یہ غم دور تو اس نے کرنا ہے۔ ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ، دونوں قسم کی آزمائشوں کو حل کرنے کا ایک ہی راستہ اللہ کے رسول نے اختیار کیا۔ وہ آزمائش خوشی کی شکل میں ہو یا غمی کی شکل میں ہو، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ ذو الجلال کی طرف اپنی التجاؤں کو بھجوانا، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اسی کے سامنے ہی اپنے شکوے شکایات بھجوانے۔ یہ وہ راستہ ہے جس راستے پہ چلنے والا کبھی دنیا میں گرتا بھی نہیں ہے اور کبھی پریشان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ راستہ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے تو جیل خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جیل اور تھانہ اور ہاسپٹل اور اس طرح کی جگہوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ جیل میں ساری کی ساری سہولیات کا بندوبست کر لیں، جیل تو جیل ہے۔ اس لیے مومن کا یہ جو تصور ہے کہ وہ دنیا کو جنت بنا لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر دنیا اور جنت میں اللہ نے فرق نہ رکھا ہوتا، دنیا میں ہی جنت بن جاتی، تو جنت کا شوق کون کرتا؟ جنت کی تڑپ کس کے دل میں پیدا ہوتی؟ وہاں سوائے خوشیوں کے اللہ تعالیٰ نے کوئی غم نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خوشی انسان کو وہاں عطا کرنی ہے، اور اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ اللہ ذو الجلال کا دیدار بھی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی تھی کہ دنیا میں رہنے والے اثنان یکرہہما ابن آدم، اثنان یکرہہما ابن آدم، دو چیزیں آدم کی اولاد پسند نہیں کرتی، یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن، موت کو انسان پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ سمجھنے کی بات ہے، مومن کے لیے موت بڑی اچھی ہوتی ہے۔ من الفتنہ، اس سے کہ فتنے میں پڑ جائے اس کا مر جانا بہتر ہے۔ اس فتنے میں نہ جانے اس کا اسلام باقی رہے کہ نہ رہے، اس کی پارسائی باقی رہے کہ نہ رہے۔ اور فتنہ کیا ہے؟ مال اولاد، جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہزاروں فتنے اور بھی ہیں۔ مومن موت کو پسند نہیں کرتا، آدم کی اولاد، لیکن مومن کے لیے موت اچھی ہے اس سے کہ وہ فتنے میں پڑ جائے۔ یکرہ قلت المال،
آدم کی اولاد کہتی ہے مال تھوڑا نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے۔ وقلت المال اقل للحساب، اللہ کس بیچارے کو پتہ نہیں ہے جتنا مال تھوڑا ہوگا اتنا حساب تھوڑا ہوگا، جتنا مال تھوڑا ہوگا اتنا حساب تھوڑا ہوگا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جن کے پاس مال نہیں ہوگا نیک ہوں گے، وہ امیر زادوں سے کتنے 100 سال اور کتنے سال جو ہے جنت میں پہلے جائیں گے۔ آدم کی اولاد کی دو ناپسندیدہ چیزیں دونوں ہی اس کے لیے اچھی ہیں۔ آپ جتنا بھی دوست بنا لیں درزی کو، آپ کے کفن کو جیب نہیں لگائے گا۔ جتنا چاہے مال کو آپ جمع کر لیں، آپ کے ورثہ 1 روپیہ بھی آپ کے ساتھ نہیں بھیجے گا۔ اس لیے اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کبھی اسے پیسے کا نشہ نہ ہو۔ کون سی بات؟ 1 خرب روپے کے بھی آپ مالک ہیں، آپ 1 روپیہ بھی ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ اور دوسری مصیبت، آپ 1 خرب روپے کے مالک تو تھے، لے کے کچھ بھی نہیں ساتھ گئے، لیکن حساب تمہیں قیامت کو دینا پڑے گا، خرچ کوئی اور کرے گا۔ یہ 1 خرب روپیہ آیا کہاں سے تھا؟ یہ کمایا کیسے تھا تم نے؟ یہ جمع کیسے کیا تھا؟ پھر تم نے اس سے میں زکوٰۃ دی کہ نہیں دی؟ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا؟ تم نے کس طرح حرام کاموں پہ اس کو خرچ کیا؟ حساب پھر بھی تمہیں دینا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی تھی۔ مال کیسے فتنہ ہے؟ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ ہر امت کے لیے اللہ نے فتنے رکھے، ان کی آزمائش ہوئی، کامیاب بھی لوگ ہوئے، ناکام بھی ہوئے، لیکن فرمایا میری امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ مال ہے۔ ایسا مال کہ حالت فتنے کی یہاں تک پہنچ جائے گی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ صبح کو ایک شخص مومن ہوگا، شام ہوگی وہ کافر ہو جائے گا۔ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو اچھا بھلا ایمان والا ہوگا، صبح پتہ چلے گا کافر ہو گیا۔ کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنا ایمان بیچ بیٹھے گا۔ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، فواللہ للفقر اخشى علیکم، میرے صحابہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم فقیر ہو گئے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے پاس مال اتنا آ جائے گا جس طرح پہلے لوگوں کے پاس آیا۔ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، جس کے نتیجے میں تم مال کو جمع کرنے میں مقابلہ کرنے لگ جاؤ گے، جیسا کہ پچھلی قوموں نے ایسا مقابلہ کیا، تمہیں بھی یہ مقابلہ اور مال ہلاک کر دے گا جس طرح پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے، جس کا مشن صحابہ کرام کا ہے
اس کو فقیری کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. واللہ للفقر علیکم للفقر اخشى علیکم. جس شخص کا منہج اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کا ہے، زندگی میں اس پہ کبھی فقیری نہیں آئے گی. اس پہ اگر خوف یہ ہے کہ یہ منہج جس کے پاس ہے، اگر اس کے پاس مال زیادہ آ گیا تو کہیں مقابلے میں نہ پڑ جائے اور ہلاکت کی راہوں میں نہ چل نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں بتاتے ہیں کہ مال فتنہ کب بنتا ہے. مال اس وقت فتنہ بنتا ہے جب انسان کے پاس مال حرام کا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ من امن الحلال ام من الحرام. ایک ایسا وقت آنے والا ہے لوگوں کے اندر یہ پرواہ ہی ختم ہو جائے گی کہ جو مال لے رہے ہیں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. لاپرواہی جب انسانیت میں عام ہو جائے گی، صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جائے گی، لوگ حرام کو بھی حلال سمجھ کے لے رہے ہوں. آج دنیا کے نظام دیکھیے، سود کی 101 شکلیں کس طرح ملمہ کاری کے ساتھ، نام بدل بدل کے، طریقہ کار بدل بدل کے کس طرح سود کو حلال کرنے کی کوشش کی گئی. حرام حرام ہے، پوری دنیا کے مفتی اس کا فتویٰ علت کا دے دیں. حلال حلال ہے، پوری دنیا اس کی مخالفت میں فتویٰ دے دے. ایک مفتی اللہ نے تمہارے سینے میں بھی بٹھایا ہوا جس کو ضمیر کہتے ہیں. الاسم ما حاک فی صدرک وإن افتاک المفتون. گناہ اس کو کہتے ہیں جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے. ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دے دے. کیسے ہو سکتا ہے جس کا دل زندہ ہے، جس کے دل میں ایمان ہے اور اس کے علم میں ہے کہ یہ راستہ سود کا ہے، یہ طریقہ سود کا ہے، یہ معاملات ربویہ ہیں، سود کے معاملات ہیں، دل کیسے مطمئن ہوگا؟ دل میں کھٹکا کیسے نہیں پیدا ہوگا؟ پھر بھی اس کو خوشی سے اگر وہ لیتا ہے تو یہ تعمد اسے برباد کر دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ غلط ہے. اس کو پرواہ ختم ہوگی. قیامت کے نزدیک لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے. پھر فرمایا رسولوں کو اللہ نے حکم کیا دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھاؤ اور اچھے عمل کرو. حلال کھاؤ گے تو اچھے عمل ہوں گے. مومنوں سے کیا کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا نعمت اللہ. پاک کھاؤ گے تو شکر کرو گے. جب تک کھانا حلال نہیں نیکی نہیں انسان کر سکتا. سہل ابن عبداللہ التستری نے یہی بات کہی تھی من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا. جو حلال کھاتا ہے چاہے نہ چاہے اللہ اس سے نیکی کا کام کرواتے ہیں.
ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابى، جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس سے کام غلط ہی ہوتے ہیں، اس کی ڈائریکشن غلط ہی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک قصہ بیان کیا، کس انداز سے کہ ایک شخص حج کے لیے نکلتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، ایک بات، بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یا رب کہتا ہے، چار باتیں۔ مسافر ہے، حدیث کہتی ہے دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ دوسری بات، بال بکھرے ہوئے ہیں اور پراگندہ حال ہے، رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اگر اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ تیسری بات، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، ان ربکم حیی کریم ستیر اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، بندہ گناہ کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، حیا اللہ ذوالجلال کو آری ہوتی ہے کہ میرے بندے نے ہاتھ اٹھا ہی لیے ہیں، میں خالی کیسے واپس لوٹاؤں۔ یا رب کے الفاظ کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو شخص 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور پھر کہہ دیتا ہے رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو، علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو احساس ہوا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا۔ اور بندے کو اللہ فرماتے ہیں اعمل ما شئت فقد غفر لک، جاؤ میرے بندے جو بھی تو نے کیا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ مسافر ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، یا رب بھی کہتا ہے، اور چاروں کے بارے میں آپ نے احادیث سن لی۔ لیکن یہ شخص مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس پہننا اور اس کی غذا حرام کی ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ اس کی دعا کیسے سنے گا؟ مت سمجھیے کہ حرام جو بالکل واضح حرام ہے اس کو آپ کہیں گے کہ خنزیر حرام ہے، اس کے قریب نہیں ہم نے جانا۔ جب آپ چلاکی کے ساتھ کوئی لباس خرید کے پورے پیسے نہیں دیتے تو وہ حلال کا کیسے ہو جائے؟ جب آپ بازار میں خریدتے وقت پیسے پورے نہیں دیں گے، چرا لیں گے، داؤ لگائیں گے، یہ کھانا پینا بھی حلال کا کیسے ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل جسد نبت من سحت فالنار اولا بہ، وہ جسم جو حرام سے پلا ہو اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ زندگی میں کبھی تمنا نہ کرے کہ حرام تو بہت دور کی بات ہے، کوئی شبے کا مال بھی میری طرف آئے۔ کیسے لوگ تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد احمد بن حفص بیان کرتے ہیں، میں آخری وقت امام بخاری کے باپ کے پاس پہنچا، میں نے کہا اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا ما ترکت
درہما من حرام ولا درہما من شبہ، حرام تو دور کی بات، میں نے شبہ کا بھی ایک درہم بھی نہیں چھوڑا، واضح حلال مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اسی مال کو استعمال کرنے والے امام بخاری کا نام آج کس کو یاد نہیں؟ وہ کیسے لوگ تھے؟ عبداللہ ابن المبارک کے والد، جن کو باغ کے مالی کے طور پہ رکھا گیا، مالک دوستوں کے ساتھ آتا ہے، کہتا ہے ایک انار لے کے آؤ، وہ لے کے آئے، ابھی وہ پکا ہوا نہیں تھا، ترش تھا۔ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا پھل پکا ہوا ہے اور کون سا ابھی ترش ہے؟ کہا آپ نے اجازت ہی نہیں دی کہ میں چیک کروں، آپ نے اجازت دی تھی نگرانی کرنے کی، وہ میں کرتا ہوں۔ ساتھیوں سے پوچھا ایسا ہی ہے؟ کہا جب سے یہ آیا ہے اس نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا کہ میں کوئی توڑ کے چیک کروں کہ کیا چیز ہے۔ وہی شخص بات کا مالی رکھنے والا جو ہے، باغ کا مالک پوچھتا ہے، مجھے بڑا تعجب ہوا ہے آپ کی اس بات پہ، میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کون سا مشورہ؟ کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے مشورہ دیں میں کس سے کروں؟ کہا الیہود یزوجون للمال، یہودی مال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، والنصارى یزوجون للجمال، عیسائی جمال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، والعرب یزوجون للحسب، اور عرب حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، والمسلمون یزوجون للتقوی، اور مسلمانوں کے نزدیک معیار تقوی ہوتا ہے۔ مال کی ریل پیل کو دیکھ کے یہودی شادی کرتے ہیں، یہ عیسائیوں کا مد نظر ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایمان ہو یا نہ ہو، حسین ہونی چاہیے۔ عربوں کے اندر خاندانی رکھ رکھاؤ کو دیکھتے ہیں، ان کو باقی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ مومن ایسے ہیں جنہوں نے ایک ہی بات دیکھنی ہوتی ہے، تقوی۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جس کا دین تمہیں پسند آ جائے، جس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے، اس سے نکاح کرو۔ اس باغ کے مالک نے کہا تھا اگر یہی مشورہ ہے تو پھر آپ سے بڑھ کے تو مومن مجھے کوئی نظر نہیں آتا، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ یہی وہ شخص ہے جس کی اولاد میں سے عبداللہ ابن المبارک تھے، جن کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، جس نے اس باغ میں کسی پھل کو توڑنا تو دور، چکھنا اور کھانا تو دور کی بات ہے، توڑنے کی بھی جرت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مال اس وقت فتنہ ہے جب یہ حرام کا ہو۔ اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا، قیامت قریب آ رہی ہے، لوگوں کی اسی طرح ہی مال کے حرص بڑھتی جا رہی ہے، اور جتنی مال کی حرص بڑھتی جا رہی ہے اتنی اللہ سے دوری بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس بات پہ اتفاق کریں گے۔ کہا کرتے تھے جس کا ایمان ہے اللہ اسے زندگی میں کبھی بھوکا نہیں رکھے، اس لیے زندگی کو ضرورت سمجھ کے گزارا کرو، خواہش سمجھ کے گزارا نہ کرو۔ ضرورت تو اللہ کٹے ہوئے ہاتھوں والوں کی بھی پوری کر دیتے ہیں، خواہشیں تو کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔
بادشاہ کی جو یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ساتھ والا ملک بھی مجھے مل جائے۔ اس وقت دوڑ اس بات کی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، دوڑ سٹیٹس کی ہے، دوڑ فیم کی ہے کہ شہرت مجھے بھی ملے۔ موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے کہ میرا بھی سٹیٹس فلاں جیسا ہونا چاہیے، میری بھی فیم اس طرح کی ہونی چاہیے۔ حالانکہ اس مسکین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا سٹیٹس اس نے خود نہیں بنایا، اس اللہ نے دیا ہے۔ اس مسکین کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی تعریف اگر لوگ کرتے ہیں تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جتنا وہ غلط راستوں پہ اپنے آپ کو لگا کے چیزیں چاہتا ہے، اتنا اللہ کے سامنے گر پڑے تو اللہ اس سے بھی زیادہ اس کا سٹیٹس بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، من كانت الآخرۃ ہمہ، آخرت کا غم جس کے دل میں آ جائے، جمع اللہ لہ شملہ، اللہ اس کے کام کو مرتب منظم بنا دیتے، وجعل غناہ فی قلبہ، دل ہر وقت غنا سے لبریز رہتا ہے، چاہت ہی کو نہیں، تمنا ہی کو نہیں، سب کچھ ہے، نہ اسے کو کھانے کی وہ شوق اور ذوق، یہ کھانا ہوگا تو بڑا ٹیسٹی ہوگا، کہتا ہے سب اللہ کی نعمت ہے، نہ اس کو یہ غرض یہ چیز ہوگی تو پھر ہوگا، کہتا ہے جو کچھ ہے میں اس کے بھی قابل نہیں تھا۔ جعل غناہ فی قلبی، دل بھر دیتے ہیں اللہ، صرف دل نہیں بھرتے، اللہ آنکھیں بھی بھر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس کروڑوں کا مال ہو، ان کی آنکھیں بھی بھوکی ہوتی ہیں اور دل بھی بھوکا ہوتا ہے، قریب ہے کہ اس بھوک کی وجہ سے کہیں مر نہ جائیں وہ۔ اور دعا کرنی چاہیے اللہ ایسے دل سے اور ایسی سوچ سے بھی بنا دے جن کے اندر اللہ نے بھوک رکھی ہے، کبھی شہرت کی بھوک، کبھی مال کی بھوک، کبھی تعریف کی بھوک۔ اور مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے سچ کہا تھا، جس شخصیت نے اس مرکز کی بنیاد رکھی تھی، کہ بندے کو پیٹ کی بھوک ہو وہ سارا دن روزہ بھی رکھ لیتا ہے اور 8 پہروں کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے، کھانا مل جائے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس شخص کے اندر تعریف کی بھوک آ جائے، شہرت اور لالچ کی بھوک آ جائے، یہ ساری زندگی اپنا ماتھا رگڑتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو گھسیٹتا رہتا ہے، اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، مٹی میں چلا جائے گا، اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے بیماری اللہ کسی کو نہ لگائے۔ جعل غناہ فی قلبہ واتته الدنیا وہی راغمہ، آخرت کا غم دل میں آ جائے تو میرے مالک کے وعدے دیکھیں کتنے پیارے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان چلتا ہے تو سایہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جب رک کے دیکھے نا کہ سایہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو سایہ بھی رک جاتا ہے۔ چلتے جاؤ دین کے لیے، جتنا تیز دوڑو گے دنیا بھی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف دوڑ کے آئے گی۔ اور حدیث کیا کہہ رہی ہے، وَآتَتْ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا آئے گی اس کے پاس، ایسے نہیں آئے گی کہ وہ منتیں کرتا پھرے گا، نہیں، دنیا ایسے آئے گی جیسے مالک کے سامنے غلام سواری کو نکیل ڈال کے مالک کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس کے لیے آخرت کا غم دل میں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر نشہ دنیا کا آ گیا، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس کے دل میں ایک ہی غم ہے کہ کیا بنے گا، میرا نہیں کوئی نام لے رہا، میری کوئی اس طرح کی پہنچ نہیں ہے،
فلاں کے پاس تو بڑا گھر ہے، فلاں نے تو گاڑی رکھی ہوئی ہے، فلاں کی تو زمینیں ہیں، تو کیا یہ سوچ سوچ کے مر جائیں؟ اللہ نے فیصلے کیے، کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی دیوار پہ ٹکر مارے؟ اگر آپ کو یہ چیزیں بھلی لگتی ہیں، وضو کرو، 2 رکعتیں پڑھو، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو میرے مالک دینے والا تو ہے، مجھے بھی عطا کر دے۔ اللہ تمہیں وہ دیں گے جو تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہی فکر رہا میری اولاد کا کیا بنے گا، ان کا فیوچر کیسے بنے گا، ان کا سٹیٹس کیسے بنے گا، فیسیں کیسے پوری ہوں گی، پڑھائیاں کیسے ہوں گی، من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کا غم پال لیا اپنے دل میں، نتیجہ نکلے گا فرق اللہ علیہ امرہ، اس کی زندگی کبھی مرتب نہیں ہوگی، اس کے کام کبھی اس کے منظم نہیں ہوں گے، دن کو الگ نوکری، رات کو الگ نوکری، ڈبل شفٹ ہے، اوور ٹائم بھی لگ رہے ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ بس جی بلز ہی پورے نہیں ہوتے، بڑے بڑے غریبوں کے بلز بھی پورے ہو جاتے ہیں، تمہارے اس نشے نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، تمہارے بلز پورے نہیں ہوتے، ساری زندگی نہ صحت کا خیال، نہ دین کا خیال، پیسہ جمع کرنے پہ لگا ہے، جب ہو گیا بوڑھا اور ساتھ ہی ہو گیا بیمار، وہی جمع شدہ پونجی ساری کی ساری بیماری پہ لگائی، خالی ہاتھ قبر میں چلا گیا۔ یہ زندگی نہیں ہے، یہ مصیبت ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے امور کو اللہ کے حوالے کرو۔ اللہ کی قسم آپ دیکھیے گا کہ آپ کی سوچ سے 1000 گنا تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا جو تم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، تمہارے حاشیے تخیلات میں بات کبھی آئی نہیں ہوگی۔ اس کا آخرت کا غم ہوتا ہے، اس کے لیے انعامات ہیں۔ دنیا کا غم آ گیا، زندگی غیر مرتب، جعل فقرہ بین عینی، چہرے پہ سیاہیاں، بیرون کی، خوف سے آنکھیں پھیر رہا ہے، چینی مہنگی ہو گئی، پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا بنے گا، قبر ہی بننی اور کیا بنے گا۔ تمہارا رب بھی غریب ہو گیا، اس قدر اللہ تعالیٰ سے لا تعلقی، اس قدر رب تعالیٰ سے بدظنی، اس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ پہ یقین کمزور۔ جعل فقرہ بین عینی، اس کو بس فقیری نظر آتی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، ہم تو بس مارے گئے۔ کیسے مارے گئے؟ اللہ کا خوف تیرے دل میں ہو تو تمہیں اس مالی خوف سے کبھی گھبراہٹ نہ ہو۔ مر کے جانا بھی ہے تو ذرا سوچ کس کے پاس؟ رب رحمان کے پاس، اس سے ملنے کی تمنا کیا کر، وہ تجھے اس حالت میں بلائے گا کہ تجھ سے راضی ہو چکا ہوگا۔ دنیا کی ہی اگر دوڑ ہو تو تیسری بات، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تھک جائے، دنیا جہان کے ہتھ کنڈے استعمال کر لے کہ مجھے بھی یہ مل جائے، تمہیں ملے گا وہی جو تیرے رب نے لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ زیادہ چاہیے تو پھر اللہ کو راضی کر لے، وہ زیادہ بھی دے دے گا۔ رب کو ناراض کرنے سے تمہیں کبھی زیادہ نہیں مل سکتا۔ مال فتنہ کب ہوتا ہے؟ جب حرام کا ہو۔ مال فتنہ کب ہوتا ہے؟ جب اس مال کی وجہ سے گردن میں اسٹیل آ جائے، تکبر اور گمنڈ اور غرور آ جائے، میں فلاں اور میں، جب انسان کی انانیت کا بھوت جو ہے وہ سوار اس کے سر پہ ہو جائے، پھر مال فتنہ بنتا ہے۔ مال تو سیدنا عثمان کے پاس بھی تھا،
مال تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی تھا، لیکن وہ فتنہ نہیں تھا۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، بندہ نیک ہو، مال حلال کا ہو، یہ نعمت ہی نعمت ہے، کیونکہ پتہ ہے اس نے خرچ ہی کرنا ہے نیکی پہ، پتہ ہے اس نے اللہ کی رضا پہ ہی خرچ کرنا ہے۔ جس مال کے ملنے سے بازو اکڑ جائے، جس مال کے ملنے سے پھنکار انسان کی بڑھ جائے، یہ فتنہ ہے۔ جس مال کے ملنے سے انسان کو پہچاننے سے انکار کر دے، یہ مال فتنہ ہے۔ جس مال کے ملنے سے خون سفید ہو جائے، رشتہ داریاں بھول جائیں، یہ مال فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مشت امتی مطیطا، جب میری امت کے لوگ بازو کھول کھول کے چلیں گے، سلط شرارها على خیارها، اللہ کی طرف سے عذاب یہ آئے گا، شریر لوگوں کو اللہ نیک لوگوں پہ مسلط کر دے گا۔ قارون نے بھی اس مال پہ گھمنڈ کیا تھا، کس طرح کا لباس پہنتا ہے، تعجبہ حلتہ، بار بار دیکھتا ہے کیا کمال کی پوشاک پہنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ فرشتوں کو بھیجا ہے، نہ کوئی اور فوج بھیجی ہے، زمین بھی اللہ کی مخلوق۔ فأخذت الارض، زمین کو آرڈر دیا اور زمین نے پکڑ لیا، کہتا ہاں یہ کیا ہوا؟ انتظار کرو، پتہ چلتا ہے کیا ہوا۔ یہ وہ قارون ہے جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 9 سے 10 لوگ ہوتے ہیں۔ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، زمین نے پکڑا اور دھنسنا شروع ہو گیا۔ سوچتا ہے شاید دنیا میں مال خرچ کر کے بہت ساری چھوٹ مل جاتی تھی، آج زمین بھی چھوڑ دے، خزانے بھی لائے گئے، اللہ نے صرف اس سے نہیں دھنسایا اور خزانوں کو بھی دھنسا دیا۔ 1400 سال ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ زمین میں دھنس رہا ہے، قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ 1400 سال ہو گئے فرمایا ہے، اور کب سے قارون ہے اس وقت سے زمین میں دھنستا ہی جا رہا ہے۔ مال فتنہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دماغ میں خناس آ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مال ہی مال ہے اور تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مال قارون سے بڑھ کے کون لے سکتا ہے؟ اللہ نے اسے بھی عبرت بنا دی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا اس تکبر کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون کامثال الذر یوم القیامہ، اللہ چیونٹیوں کی شکل میں ان متکبروں کو لائیں گے قیامت کے دن، پوری دنیا کے پاؤں تلے انہیں روند کے رکھ دیا جائے۔ مال اس وقت فتنہ ہوتا ہے جب یہ زکوٰۃ کے لیے بھی تیار نہ ہو کہ میں زکوٰۃ دے دوں، یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جس قوم کے اندر فحاشی اور عریانی آ جائے، اللہ ایسی ایسی بیماریاں بھیجتے ہیں جو زندگی میں کبھی اس نے سنی نہیں ہوگی، نہ سابقہ امتوں میں آپ نے سنی ہوگی۔ آج قحط سالی کس وجہ سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جس قوم کے اندر لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے انہیں قحط سالی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمِ لَمْ يُمْطَرُوا، بارشیں نہیں آئیں گی اگر حیوانات نہ ہوں
تو اللہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ دے۔ وہ کیسے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کیسے دل دیے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سمجھنے والے تھے۔ مالک بن دینار کہنے لگے، دینار جس طرح مہنگا ہے، مالک بن دینار کی باتیں بھی بڑی مہنگی ہوا کرتی ہیں۔ کہتے ہیں تعجبون من عدم نزول الامطار، اور تمہیں اس بات پہ پریشانی ہے کہ بارشیں نہیں آتی۔ وَأَعْجَبُ مِنْ عَدَمِ نُزُولِ الْحِجَارَةِ، مجھے تو اس بات پہ پریشانی ہے کہ جیسے اعمال بنے ہیں اللہ نے پتھروں کی بارش کیوں نہیں اتار دی۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم پہ رحم کیا۔ تمہیں تو صرف یہ ہے کہ بارشیں آنی چاہیے، میں تو اس پہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ اعمال جیسے ہیں پتھروں کی بارش آنی چاہیے تھی، اللہ نے روکی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو دین سکھایا، صحابہ کو، پھر صحابہ نے تابعین اور تبع تابعین، اور سلسلہ چل رہا ہے، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں۔ مال اس وقت فتنہ بنتا ہے جب قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال کی دھتکار اور پھٹکار کا یہ حقدار بنے گا، اور یہی مال اس کی گردن میں طوق بن جائے گا، گنجا سانپ بن کے، اور اس کی باچھوں کو پکڑے گا اور کھینچے گا، اور ساتھ کہے گا انا کنزک انا مالک۔ یہ جو تم منہ پھلا پھلا کے لوگوں پہ روب جماتے تھے اور زکوٰۃ دینے کی کبھی تمہیں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میں وہ تیرا مال ہوں جس سے تم زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ مال اس کے لیے فتنہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی روشنی میں امت کو سمجھایا، مال اس وقت بھی فتنہ ہے جسے آپ نیکی میں خرچ نہ کریں، جس مال کو رشتہ داروں پہ خرچ نہ کریں، بلکہ اس مال کی وجہ سے تمہارا خون سفید ہو جائے، تمہیں سب کچھ بھول جائے، اور جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اسے جوڑو، اسے توڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، صرف اس لیے کہ رشتہ دار کمزور ہے، صرف اس لیے کہ رشتہ دار کے پاس آپ کے برابر مال نہیں ہے، وہ رشتہ دار ہے، یہ مال آج تیرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا، تیرے خون میں سفیدی نہیں آنی چاہیے۔ اس وقت یہ مال فتنہ بنتا ہے جس سے اصول ٹوٹتے ہیں، جس سے انسان زندگی کے ضابطے بھول جاتا ہے، جس سے انسان زندگی کی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اس وقت مال فتنہ بنتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مال فتنہ اس وقت بنتا ہے جب عبادات کا بھی خیال نہ رہے، اللہ کے ذکر کا بھی خیال نہ رہے، صرف ایک ہی نشہ ہو کہ مجھے مال ملنا چاہیے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ تمہارا مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ یہ اولاد اور مال فتنہ اس وقت بنتا ہے جب اللہ کی یاد ہی نہیں رہتی، انسان کو پتہ ہی نہیں میں نے نماز پڑھنی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اصل مرد وہ ہے، طاقتور ان کو کہا جاتا ہے لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. تجارت ہو، بیع و شراء کے مسائل ہوں، کبھی اس کاروبار نے ان کی نماز سے انہیں نہیں روکا، زکوٰۃ سے نہیں روکا، ذکر سے غافل نہیں ہوئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا تو مٹی کا سودا کرتے ہو، سونے کا بھاؤ ملتا ہے، راز کیا ہے؟ انہوں نے 3 باتیں کہی تھی. میں نے کبھی بھی نماز با جماعت کاروبار کی وجہ سے نہیں چھوڑی، میں نے آج تک تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، میں نے تجارت پہ نشہ نہیں کیا، سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں، اللہ ذو جلال برکت ڈال دے. مال فتنہ کب بنتا ہے؟ جب حرام کا مال ہو. فتنہ کب بنتا ہے؟ جب اس سے انسان میں تکبر پیدا ہو جائے. فتنہ کب بنتا ہے؟ جب اس سے زکوٰۃ نہیں دیتا. فتنہ کب بنتا ہے؟ جب انسان کا خون سفید ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، فقیروں مسکینوں کو بھول جاتا ہے. اور فتنہ اس وقت بنتا ہے جب اسے فرائض بھی یاد نہیں رہتے، اللہ کا ذکر بھی یاد نہیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اولاد تو بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کیسے فتنہ ہوگی؟ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اولاد فتنہ ہے. کب اولاد فتنہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھا دی. ان الولد مبخلۃ مجبنۃ مجہلۃ محزنۃ. اولاد نعمت ہے، لیکن جس اولاد کی وجہ سے انسان سخی بخیل ہو جائے، یہ اولاد فتنہ ہے. سخاوت سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا، درجات بن رہے تھے. اس اولاد کے پیچھے بخل، یہ اولاد فتنہ بن گئی اس کے لیے. محزنۃ، خوشیاں ٹپکنے رونقیں اس کے چہرے پہ ہوتی تھی، اس گندی اولاد نے اسے غمگین کر دیا. یہ فتنہ ہے اولاد. اور حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا کر دی، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی رب. جب انسان اولاد کے تابع ہو جائے، رب بنا لے بیٹے کو، بیٹی کو، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ میں پناہ مانگتا مجھے ایسی اولاد نہ دینا جو میرے پہ رب بن بیٹھے، وہ سمجھے کہ میں باپ ہوں. یہ اولاد فتنہ ہے. جس اولاد کی وجہ سے انسان کی خوشیاں دفن ہو جائیں اور غم ڈیرے جما لیں. مجہلۃ، اولاد فتنہ اس وقت بنتی ہے، اولاد تو نعمت ہے، جب انسان پڑھ لکھ کے بھی جہالت کے کاموں پہ اتر آئے. کس وجہ سے؟ اولاد کی وجہ سے. اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ علم کیا کہتا ہے، اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں. اس اولاد کے پیچھے لوگوں کے مال لوٹتا پھرتا ہے، اس اولاد کے پیچھے وہ طرح طرح کے دھوکے کرتا پھرتا ہے، اس اولاد کے پیچھے کسی کے قتل کے منصوبے بنا پھر رہا ہے. یہ اولاد فتنہ ہے جس سے انسان علم و معرفت کے بعد جہالت کے امور پہ اتر آئے. محزنۃ مجبنۃ
اولاد اس وقت فتنہ ہوتی ہے، انسان بڑا بہادر ہے، اللہ نے اسے قوت دی، بہت شجاع ہے، لیکن اولاد کی غلط کاریوں کی وجہ سے بزدل بن جائے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ ایسی اولاد سے پناہ دے، اور جس کی اولاد ہے اللہ اسے نیک بنائے۔ جو اولاد والدین کو غمگین کر دے، جس اولاد کی وجہ سے سخی بخیل ہو جائیں، جس اولاد کی وجہ سے شجاع اور بہادر بزدل بن جائیں، جس اولاد کی وجہ سے پڑھے لکھے بھی جاہل بن جائیں، یہ اولاد فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر کے ایک حقیقت سمجھائی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاہلین۔ باپ سمجھاتا رہا، بیٹا آ جاؤ، بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ، بیٹا میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یا بنی ارکب معنا، یا بنی ارکب معنا۔ یہاں کوئی باپ بیٹھا ہے تو ایک لمحے کے لیے سوچیے اس کے سامنے اس کا بیٹا ڈوب رہا ہو، اس پہ کیا گزرے گی۔ ارکب معنا، بیٹا آ جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ لیکن بیٹے کے دماغ میں خرابی کیا تھی؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بھلا پہاڑ تک بھی پانی آ سکتا ہے؟ اولادوں کے اندازے غلط ہی ہوتے ہیں، منچلے نوجوانوں کے اندازے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ کوئی بوڑھا بھی ہو جائے اللہ کے مقابلے میں کوئی اندازہ لگائے تو خسارے کے اندازے ہی ہوتے ہیں۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، نبی پھر کہہ رہا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ اور بیٹا آج کسی نے نہیں بچنا، جس کو اللہ نے بچایا وہ بچے گا۔ بات نہیں مانی۔ وحال بینہم الموج، ایک موج نے آ کے ایسا لپیٹا کہ آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ باپ پھر سوال کرتا ہے اللہ میرا بیٹا، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اللہ تیرے وعدے بھی سچے، وانت احکم الحاکمین، اور تیرے جیسا کوئی فیصلہ کرنے والا تو نہیں ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے پیغام کیا دیا، انہ لیس من اہلک، میرے پیارے پیغمبر یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ بیٹا ہے، خونی رشتہ ہے، نسبی رشتہ ہے، لیکن اگر تیرے منہج اور تیری بات کو پسند نہیں کر رہا، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں اہل میں سے نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس کی اعمال ٹھیک نہیں ہے، اس کی اعمال ٹھیک نہیں ہے۔ اور ساتھ کیا فرما دیا؟ فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، میرے پیغمبر جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، دوبارہ سوال نہ کرنا اس بیٹے کے بارے میں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہیں دوبارہ سوال کرنے سے جاہلوں میں نام نہ لکھ دیا جائے، انبیاء کی اس مقدس لسٹ سے نکال کر۔ اولاد اس وقت فتنہ ہے جب
پوری دنیا کے سامنے اولاد باپ کو ہرانے کے لیے لگ جاتی ہے۔ ایک طرف پیغمبر ہے، اس کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور ایک طرف دماغ کی خرابی ہے اور سوچیں ہیں لمیٹڈ، وہ سوچیں جن کی بنیاد کوئی نہیں ہے۔ کبھی اللہ سے بھی مقابلہ لگاتے ہیں، کبھی اللہ کے عذاب سے بھی مقابلہ ہوتا ہے۔ کیا چیز ہے انسان؟ اکڑ کے چلنے والے کو دیکھ کے کہا تھا عبداللہ بن مسعود نے، آج میں نے پہچانا ہے ان للشیطان اخوانا، سنا تو تھا کہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، آج دیکھ بھی لیا ہے۔ اولادیں اس وقت فتنہ بنتی ہیں جب اللہ ذوالجلال کے فرامین کو نگلیکٹ کرتی ہیں، پرواہ نہیں کرتی۔ پھر اللہ عبرت بھی بناتا ہے، لیکن یہ اولاد فتنہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3137، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ پڑوسی دے تو اچھا دے، گندے پڑوسی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ پڑوس برا نہ ہو۔ ومن زوجۃ تشیبنی قبل المشیب، بیوی بھی نعمت ہے اگر نیک ہو۔ سیدنا عمر کہا کرتے تھے، اس بیوی کی وجہ سے مجھے حرام کا کبھی خیال نہیں آیا، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کب؟ جب نیک ہو۔ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے ایسی بیوی نہیں چاہیے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ ساتھ ہی یہ فرمایا، وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، ایسی اولاد سے میں پناہ مانگتا ہوں جو میرا رب بن بیٹھے۔ وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا وَفِي رِوَایَةٍ وَبَالًا، اللہ ایسا مال بھی نہیں مجھے چاہیے جو میرے لیے وبال جان بن جائے، میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے، مجھے ایسا مال نہیں چاہیے۔ وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي أَن يَتَجَسَّسْ وَيَتَقَطَّعْ، اللہ ایسے دوست سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو بڑا قریبی بنتا ہے، جو بڑا ساتھ ساتھ بھی رہتا ہے، لیکن انتہا درجے کا مکار ہے۔ یہ ایسا شیطان ہے کہ جو بھی اچھائی دیکھے گا اسے چھپا دے گا، اور جو بھی برائی اور کمی کوتاہی دیکھے گا اسے لوگوں میں اڑا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ بات کہی، وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي۔ ایک وقت آئے گا، سفیان ابن عیینہ کہا کرتے تھے، سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو اللہ نے کتنی پیاری سمجھ دی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے، سیأتی علی الناس زمان، ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے، یجلس فی مساجدہم شیاطین، ایسے لوگ اللہ کے گھروں کا بھی رخ کریں گے جو شیطان ہوں گے، یعلمونہم امر دینہم، اور وہ بھی کہیں گے آؤ تمہیں ہم دین سکھائیں۔ عینہ ترانی وقلبہ یرعانی، مکار قسم کے لوگ جن کی زندگی کا محور و مرکز صرف مکر ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تعلق والوں اور دوستوں سے بھی پناہ مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، ان رأى حسنة دفنها وَإِن رَأَى سَيِّئَةً أَزَعَهَا، نیکی دیکھتا ہے تو دفن کر دیتا ہے، برائی دیکھتا ہے تو دنیا میں اڑاتا ہے۔ مطمع نظر یہ ہے کہ ذلیل کرنا ہے، مکر کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اولاد فتنہ ہے جب وہ انسان کے دینی منہج میں نہ ہو، اولاد فتنہ ہے جس کی وجہ سے انسان سخی بخیل بن جائے، اولاد فتنہ ہے جس کی وجہ سے بہادر بزدل بن جائے،
اولاد فتنہ ہے جس کی وجہ سے پڑھا لکھا جاہل بن جائے، اور اولاد فتنہ ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خوشیاں بانٹنے والا انسان جو ہے وہ ہر وقت بیرونگی کا شکار ہو جائے۔ اور آج سمجھ میں آتی ہے بات، اور یہ پیغام بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اکیلے بیٹھ کے روتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ عائشہ سے 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ 9 سال اللہ کے رسول کے ساتھ گزارے، 18 سال کی مومنوں کی ماں بیوہ ہوئی، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ نہیں کہا کہ کاش مجھے بھی کوئی بیٹا بیٹی مل جاتی، میرا دل لگ جاتا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلوں کا انکار نہیں کیا کرتے، اللہ کے فیصلوں کو قبول کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور انعام ہے کسی کو یہ سوچ مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کو یہی کچھ سمجھایا تھا۔ انسان بسا اوقات یہ سوچتا ہے اولاد نہیں ہے، مال نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے قد یکون الرزق طبعا خیرا۔ تیرے پاس مال نہیں ہے تو اگر سلیم الطبع ہے، تیری طبیعت میں اللہ نے خوشی رکھی ہے تو بہت بڑا تیرے پاس مال ہے۔ یبذل الخیر یمینا وشمالا، تیرے پاس مال نہیں ہے لیکن تم خیر پھیلاتے نظر آتے ہو دائیں بائیں، تجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے۔ قد یکون الرزق صوبا من تقی، قد یکون الرزق صوبا من تقی، تیرے پاس اگر اچھا لباس نہیں ہے تو متقی ہو، تیرے جیسا اچھا لباس کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَيَكْسُ الْمَرْءَ عِزًّا وَجَلَالًا، تم سمجھتے ہو کہ عزت والا لباس ہو وہ مالدار ہے، نہیں، تجھے اللہ نے عزت دی ہے ایمان کی وجہ سے، تجھ سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے۔ قد يكون الرزق عرضا سلیما، تمہیں اللہ ذو الجلال نے اگر شرف دیا ہے، لوگ تجھے مسلح پہ کھڑا کرتے ہیں، اس سے بڑا مال کیا ہے، اس سے بڑا عہدہ کیا ہے، اس سے بڑا منصب کیا ہے؟ اور اللہ ذو الجلال نے اگر تمہیں ایسا مقام دیا ہے، لوگ تنہائیوں میں تیرے لیے دعائیں کرتے ہیں، تجھے اور مال کیا چاہیے؟ تم لوگوں کو مال دے کے تو دیکھو، ایک سے دوسرا جملہ نہیں تمہارے لیے بولیں گے، لیکن مال یہ ہے، اولاد یہ ہے۔ تیری اگر سلبی اولاد نہیں ہے، تیرے لیے ہزاروں شاگرد دعائیں کرنے والے ہیں، تیرے لیے ہزاروں ساتھی دعائیں کرنے والے ہیں، اس سے بڑا مال کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ تیرے پاس مال ہو، ضروری یہ ہے کہ تم اللہ ذو الجلال کا شکر کرنے والے ہو، تو اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیسرا مسئلہ بھی سمجھایا، جس کو میں بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ قرآن کی روشنی میں ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، دشمنیاں تو آپ نے دیکھی ہوگی لوگوں کی، لیکن سب سے بڑی دشمنی انسان کی یہ ہے کہ اس کی بیوی دشمن بن جائے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں نوح، اللہ کے پیغمبر ہیں لوط علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن دونوں کی بیویوں کی حالت کیا ہو گئی؟ قوم کے ساتھ موافقت ہے، لیکن موافقت نہیں ہے تو انبیاء کے ساتھ نہیں۔ وہ بیوی تمہاری دشمن ہے، تم نمازی ہو وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ دشمن ہے۔ تم چاہتے ہو کہ اولاد نیک ہو، وہ اس کی تربیت نہیں کرتی، وہ تمہاری دشمن ہے۔ تم حلال کھانا چاہتے ہو، وہ چاہتی ہے کہ حرام بھی اس میں مل جائے، وہ تمہاری دشمن ہے۔ تم چاہتے ہو کہ جنت کے اکٹھے داخلے مل جائے، وہ اللہ ذو الجلال کی نافرمانیاں کرتی ہے، وہ تمہاری دشمن ہے۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، یہ وہ دشمنی ہے جو انسان کو دنیا میں پریشان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ نے مثال بیان کی، دونوں ہی پیغمبر تھے، لیکن دونوں پیغمبروں کی بیویوں نے کیا کیا؟ خیانت کی. وہ خیانت کیا تھی؟ چوری کرتی تھی؟ نہیں. وہ خیانت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ نافرمانی کرتی تھی؟ نہیں. آپ ان آیات کی تشریح پڑھیں، قرآن نے اس کو خیانت کہا ہے کہ وہ نبی لوط علیہ السلام کی باتوں کو لوگوں سے شیئر کرتی تھی. یہ خائنہ عورت ہے جس کو اپنے گھر کے اور اپنے خامد کے راز کی حفاظت کی توفیق نہیں ہے. یہ خائنہ عورت ہے جسے اپنے خامد کے منہج پسند نہیں ہے. یہ خائنہ عورت ہے جسے اس بات کی بھی شرم و حیا نہیں ہے کہ میرا خامد تو نماز پڑھتا ہے، مجھے بھی پڑھنی ہے، مجھے بھی اپنی اولاد کی تربیت نماز پہ کرنی ہے، مجھے بھی جنت میں اس کے ساتھ جانا ہے. یہ عورت تمہاری دشمن ہے. اور نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیویوں کے بارے میں قرآن نے ساتھ ہی کیا کہہ دیا؟ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. یہ یاد رہنا چاہیے، نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی قیامت کو اسے کچھ ملے گا نہیں. نبی کی بیوی، اعمال کی وجہ سے ہی قیامت کو فیصلے ہونے ہیں. وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. اور کہا جائے گا جہنم میں چلی جاؤ جس طرح تم نے جہنمیوں کو سپورٹ کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، وَمِن زَوْجَةٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيِّ. ایک وہ وقت ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. بندہ مومن قیامت کو جب نام عمل ہاتھ میں لے گا، اس کی تمنا ہوگی میں کب جاؤں اپنے گھر والوں کی طرف. الی اہلی مسرورا، خوشی سے جا کے دکھاؤں جنت کا پروانہ مل گیا ہے. اصل کامیابی یہ ہے میرے بھائیوں، النجاح الحقیقی وان تکون فی آخر الامر مسرورا. دنیا کی کامیابیوں کے لیے تڑپنے اور اچھلنے اور مچلنے والوں کو یاد رہنا چاہیے اصل کامیابی قیامت کی کامیابی. لیکن اس وقت بھی تمنا ہوگی میں گھر والوں کو دکھاؤں میں کامیاب ہوں. وبکل فخر وسعادہ تبحث عن اہلک لتبشرہم. وہ وقت ہوگا جب تم بشارت اور خوشخبری دینے کے لیے فخر کے ساتھ ڈھونڈو کہ کہاں ہے میرے رشتہ دار، کہاں ہے میری بیوی، کہاں ہے میرے بچے، میں بتاؤں میں کامیاب ہو گیا. لیکن اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ اس دن ناکامی ہو گئی. کس کو منہ دکھائیں گے؟ آج وقت ہے کہ اس دشمنی کو سمجھ کے اس کو دوستی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے دو کام کرنے والے ہیں. مت کوئی پریشان ہو، اللہ ذو جلال کے پیغمبروں کی بیویوں کا حال سن لیا، اپنا راستہ نہ چھوڑے. مت یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے عیب ہے. نبیوں پہ کوئی عیب نہیں، ان بیویوں کا تذکرہ قرآن نے کر دیا. کسی کی اولاد اچھی نہیں ہے، انسان نمازی پرہیزگار ہے، اس کا کوئی عیب نہیں ہے. کیا نبی سے بڑھ کے بھی کوئی کوشش کر سکتا ہے؟ وہ کتنی کوشش نوح علیہ السلام نے کی ہوگی، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے اس کی سفارش کرنے کی بھی اجازت نہیں دی.
مت خائن اولاد کی سفارش کرو، مت مکاروں کی سفارش کرو، کیونکہ یہ عیب نہیں ہے۔ یوسف کے بھائی نبی کے بیٹے ہی تھے، جھوٹ تو انہوں نے بھی بول دیا تھا جب سمجھ نہیں تھی۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے آئے، اور کہنے والے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب اللہ ذوالجلال کی نافرمانیاں ہوتی ہیں تو اتنے بڑے لوگ بھی جھوٹ بول جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں، صدق، امانت، دیانت اور عبادت اور اخلاص، یہ 5 صلاحیتیں اللہ ہر ایک کی اولاد کو نصیب فرمائے۔ جس کے اندر یہ صلاحیت آ گئی، سمجھ لینا کہ اس نے اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اسی بات پہ کی۔ تعجب کی بات ہے، جو فرشتہ قرآن لے کے آیا وہ جبریل بن گیا۔ جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ مہینوں کا سردار بن گیا۔ جس انسان پہ اللہ نے قرآن کو اتارا وہ سید الخلق بن گیا۔ اور جس رات میں قرآن اترا وہ راتوں کے سردار بن گئے۔ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دے دی ہو تو اس کا اخلاق، اس کو بھی تو اللہ افضل البشر بناتے ہیں۔ اسے اپنے اس سفر کو جاری رکھنا چاہیے، اور اس نیت سے قالوا معذرۃ الی ربکم، اللہ میں نے حق ادا کر دیا ہے، مزید ہمت و توفیق عطا فرما، اور اس مشن کو جو اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے ہیں اس کو آگے لے کے چلنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ لیکن یاد رکھنا، تربیت کے معاملے میں جہاں اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری بیویاں بھی دشمن ہیں، تمہاری اولادیں بھی دشمن ہیں، 3 عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایک شخص جو کھیت کو پہچانتا ہے، اگر وہ بیج نہیں ڈالتا تو یاد رکھنا بھوسا تو اگ ہی آئے گا۔ آپ اگر اچھی خصلتیں اولاد اور شاگردوں میں پیدا نہیں کرتے تو گندی خصلتیں تو آئیں گی۔ آپ اگر اچھی سوچ اولاد کو نہیں دیتے تو خالی گھر، خالی دماغ یہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، پھر شیطانی سوچے تو آئیں گی۔ اور دوسری بات، اپنی اولادوں اور شاگردوں کو یہ سمجھاؤ کہ ہضم کرنا سیکھیں۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا فتان، سب سے بڑا مکار وہ ہوتا ہے جس کا ہاضمہ خراب ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان کو کھانا ہضم نہ ہو تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر انسان کے اندر مال ہضم کرنے کی عادت نہ ہو، معمولی سا مال مل جائے ہضم نہ ہو، تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی بات ہضم کرنے کی صلاحیت نہ ہو، یہ دنیا جہان کا چغل خور بنتا ہے، یہ دنیا جہان کا غیبت کرنے والا بنتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کو ہضم کرنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ جس شخص کو تعریف ہضم نہ ہو وہ ریاکار بن جاتا ہے۔ ہاضمہ انسان کا خراب نہیں ہونا چاہیے، یہ ہاضمہ انسان کو بڑی دور تک لے جاتا ہے۔ بامقصد زندگی گزارنے والا، اس کو یہ غرض نہیں ہوتی کون کیا کر رہا ہے۔ ابن عون سے کسی نے پوچھا تم نے کبھی کسی کے بارے میں بات کیوں نہیں کی؟ مسکرا کے کہتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا ہوں کہ لوگوں کی باتیں کروں، مجھے تو اپنی فکر رہتی ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں کسی اور کی بات بھی کروں گا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہم سب کو ایسی صلاحیت عطا فرمائے کہ ہم ہر قسم کے فتنے کا مقابلہ کرنے والے ہوں، اور ہمیں بھی اللہ ذوالجلال ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ ہمارے اندر بھی کوئی صلاحیت نہیں ہے جب تک اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ اولاد فتنہ ہے اور مال بھی فتنہ ہے، ان فتنوں کو پہچان کے اس سے بچنے کی کوشش کریے اور دعا کیجیے۔ اولاد بھی دشمن ہے اور بیویاں بھی دشمن ہیں۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
لیکن اگر تم اس بات کو سمجھ جاؤ گے تو پھر دشمنی تم پہ اثر انداز نہیں ہوگی، تم اپنے منہج پہ اسی طرح چلتے رہو گے۔ تم نماز پڑھتے ہو، اولاد کی وجہ سے نماز مت چھوڑو۔ تم خوش رہنے والے ہو، اولاد اور بیویوں کی وجہ سے خوشیاں اپنی قتل نہ کرو۔ تم اگر بہادر ہو تو اولاد اور بیوی کی وجہ سے بزدلی اختیار نہ کرو۔ انبیاء، ان کا نام انبیاء میں ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی جد امجد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے منہج پہ کوئی عیب نہیں ہے۔ قیامت کے دن ایک نبی آئے گا 10 امتی ہوں گے، ایک آئے گا 5 امتی ہوں گے، ایک آئے گا اللہ کا پیارا پیغمبر، اس کا 1 امتی ہوگا، اور ایک اللہ کے پیغمبر آئیں گے جو اکیلے آئیں گے، ان کا امتی کوئی بنا ہی نہیں ہوگا، لیکن وہ انبیاء ہیں، پھر بھی وہ اللہ کی جنت میں جائیں گے، اعلیٰ درجات میں ہوں گے۔ مایوسی کو چھوڑیے، اپنے آپ کو دیکھیے، میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے کوشش کرنی ہے، کوشش کرتے جائیے۔ کب تک؟ جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کوشش کی، جب تک موج نے اسے لپیٹ نہیں لیا، اس وقت تک اس کی تربیت، اس کا خیال اور اس کی خیر خواہی کو چھوڑا نہیں۔ اللہ جتنے یہ روشن چہرے یہاں موجود ہیں، یہ بھی کسی کی اولاد ہے، اللہ ان کو نیک بنا، ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اور امت کے لیے سرمایہ بنا، یہ امت کے لیے رہبر و رہنما بنے، اور جن جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ مولا کریم، جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بارونق بنا، مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت سے نواز۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے اللہ، ان کو جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔